بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر مشتمل کتاب المعتقد المنتقد جو کہ حضرت تاج الفحول مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور رؤیت کے حوالے سے بحث ہماری چل رہی تھی۔ ہم نے یہ ہیڈنگ شروع کر لی تھی کہ لا خلاف فی جواز رؤیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقظۃ و مناما، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے دیکھنا جو ہے جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وفی الشرح، شرح کنز کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْحُفَّاظِ فِي جَوَازِ رُؤْيَتِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقظۃ ومناما، جان لو کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے حفاظ کے درمیان کہ وہ جائز قرار دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کو جاگتے ہوئے اور سوتے ہوئے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْمَرْءَ ذَاتُهُ الشَّرِيفَةُ حَقِيقَةً أَوْ مِثَالُهُ، اختلاف تو اس بات میں ہے کہ جسے دیکھا گیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ کی مثال ہے۔ حقیقتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنفس نفیس دیکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے عکس کو اور مثال کو دیکھا، تو اس میں اختلاف ہے۔ فذهب الى الاول جماعات، جو پہلا موقف ہے اس کی طرف ایک بڑی جماعت گئی ہے، وعلی الثانی، اور دوسرا موقف ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حضور کو دیکھنا جو ہے یہ ان کی مثال کو دیکھنا ہے، حقیقتاً دیکھنا نہیں ہے۔ وہ ان میں سے امام غزالی ہیں، امام قرافی ہیں، امام یافعی ہیں اور بہت سے دیگر ائمہ ہیں۔ احتج الاولون بانہ سراج الہدایتی، جو پہلے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کو دیکھنا حقیقت میں حضور ہی کو دیکھنا ہے، آپ کی مثال کو دیکھنا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں حضور سراج ہدایت ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، وہ نور الہدی، ہدایت کے نور ہیں، شمس المعارف، معارف کے سورج ہیں۔ فَكَمَا يُرَى النُّورُ وَالشَّمْسُ وَالسِّرَاجُ، جس طرح سے نور، شمس اور سراج، روشنی کو، چاند سورج کو اور چراغ کو دیکھا جاتا ہے من بعد، دور سے۔ والمرء جرم الشمس باعراضه وخواصه، اور جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سورج کا جرم ہے اس کے اعراض اور خواص کے ساتھ، اس کا جسم ہے، اس کی گولائی ہے اس کے اعراض اور خواص کے ساتھ۔ فکذلک الجسم الشریف، اسی طرح آپ نے جب حضور کو دیکھا تو حضور کے جسم مبارک کو آپ نے دیکھا۔ فلا یلزم مفارقۃ الروضۃ الشریفۃ، اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ مبارکہ سے دور ہو جائیں، اس کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے نا۔ ولا خلو الضریع منہ، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ اپنے مزار انوار سے خالی ہو جانا، نکل جانا، یہ ضروری نہیں ہے۔ بل یخرق اللہ الحجب والموانع للرائی حتی یراہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حجابات اور پردوں کو اور موانع کو جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے دیکھنے والے کے لیے، یہاں تک کہ دیکھنے والا حضور کو دیکھ لیتا ہے۔ وہو فی مکانہ، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان، اپنی جگہ پہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وعلی ھذا فیمکن ان یراھا جماعۃ فی اقطار مختلفۃ، اور اسی بنیاد پر یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پوری جماعت دیکھ سکتی ہے، بہت سارے افراد بیک وقت دیکھ سکتے ہیں زمین کے مختلف حصوں میں۔ وردہ البعض، لیکن اس موقف کا رد جو ہے وہ بعض نے کیا، حالانکہ یہ بڑا مضبوط موقف ہے، لیکن اس کا رد جو ہے وہ بعض جو علماء ہیں انہوں نے رد کیا۔ بِأَنَّ محل النزاع، انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی محل نزاع کیا ہے، جس مسئلے پر بحث ہے، جس مسئلے پر جھگڑا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان یراہ کل منہم فی بیتہ من قطرہ، وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں
ان میں سے ہر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں بیٹھے گھر کی جو ہے وہ ایک کونے سے دیکھ لیتا ہے، لا ان یروہ فی محلہ، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضور موجود ہیں مدینہ طیبہ میں اور کوئی ان کو دیکھ لیتا ہے، پردے اور حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال جہاں آرا سے جو ہے وہ پردے ہٹا دیتا ہے اور دیکھنے والا حضور کو دیکھ لیتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھنے والا اپنے گھر میں بیٹھ کر گھر کے کونے سے کیسے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ إِنَّمَا يُرَى فِي الْبَيْتِ شُعَاعُهَا لَا هِيَ، کہتے ہیں آپ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سورج باہر چمک رہا ہے، تو آپ گھر سے اس کی شعاؤں کو دیکھتے ہیں اور اس کی موجودگی کا آپ کو احساس ہوتا ہے۔ سورج کو تو آپ گھر کے اندر جو ہے بند کمرے میں تو نہیں دیکھ رہے، کھڑکی سے آپ کو اس کی شعائیں نظر آ رہی ہیں، سورج تو نظر نہیں آ رہا۔ تو رد کرنے والوں نے کہا کہ ہم یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال جہاں آرا سے پردے بالکل اٹھائے جاتے ہیں اور آپ کی تجلی جو ہے وہ کائنات میں جگہ جگہ پھیل جاتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے والا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ اب سورج ہی کی مثال آپ نے دی، تو سورج کی مثال پہ انہوں نے یہی اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ گھر کے اندر بند کمرے میں بیٹھ کر جب آپ باہر دیکھتے ہیں سورج کی شعائیں نظر آتی ہیں، اس کی روشنی نظر آتی ہے، عین سورج تو نظر نہیں آتا۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ إِنَّمَا يُرَى فِي الْبَيْتِ شُعَاعُهَا، سورج کی شعائیں گھر میں نظر آتی ہیں، لا ہیہ، سورج تو نظر نہیں آتا، اذ ہیہ مکانها، کیوں؟ کیونکہ جو سورج ہے وہ کیا ہے؟ ایک منٹ، ہاں، اذ ہیا مکانہا، کیونکہ سورج تو اپنی جگہ پر ہے، سورج تو نیچے آپ کے گھر میں نہیں آیا، سورج تو اپنی جگہ پہ ہے۔ وَلَوْ حَصَرَهَا بَيْتُ الرَّائِي لَمْ تَنَعَ رُؤْيَتُهَا فِي بَيْتِ غَيْرِهِ، دوسری بات، اگر سورج کا حصر احاطہ دیکھنے والے کا گھر کر لے تو پھر کسی اور کے گھر میں سورج کو دیکھنا ممتنع ہو جائے گا۔ یہ بھی بڑی زبردست انہوں نے دلیل دی کہ بھئی سورج ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ سورج کو ہی دیکھا گھر میں بیٹھے ہوئے شخص نے، تو جب سورج کسی ایک کے گھر میں آئے گا تو اس کے گھر نے سورج کا احاطہ کر لیا، فرض کر لیجئے سورج کسی کے گھر میں آ گیا اور اس کے گھر نے سورج کا احاطہ کر لیا، تو جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو اس سورج کو نہیں دیکھ سکتا جو دوسرے کے گھر میں ہے۔ ہم؟ تو اسی لیے انہوں نے کہا وَلَوْ حَصَرَهَا بَيْتُ الرَّائِي، اگر سورج کا احاطہ اور حصر کر لیا دیکھنے والے کے گھر نے، تو لم تنع رؤیتها فی بیت غیرہ، تو سورج کو کسی اور کے گھر میں دیکھنا ممتنع ہے۔ اب اسی کو آپ جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کسی شخص نے اپنے گھر میں بیٹھے دیکھا اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، یعنی جو قول بیان کیا گیا ہے کہ حقیقتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے حضور یہاں ہوں گے، دوسری جگہ پر موجود نہیں ہوں گے، اور جو ہے وہ جب دوسری جگہ موجود نہیں ہے تو دوسرے کے گھر میں آپ جو ہے وہ دوسرا آپ کا دیدار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ رد کرنے والا موقف ہے، یہ نہیں ہے کہ اہل السنہ کا یہی موقف ہے، یہ تو رد کر رہے ہیں وہ۔ فوجب القول بالمثال، لہٰذا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ دو طرح کے اعتراضات یہاں پر وارد ہو رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ مثال والا قول بیان کر دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ آپ کے جسم انور کی مثال، جس طرح سے سورج کی شعائیں ہوتی ہیں اسی طرح سے آپ کے جسم انور کی مثال جو ہے وہ جگہ جگہ لوگوں کو نظر آتی ہے۔ سواء وافق صورتہ الحقیقیۃ او لا، اب چاہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صورت حقیقیہ کے مطابق ہو یا نہ ہو، لأن المرء على خلافها انما هو صورت الرأی المنطبعۃ فی مثالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے علی خلافها، وہ کیا ہے؟ وہ اس کے برخلاف ہے۔ ایک منٹ، لأن المرء علی خلافها، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت حقیقی کے برخلاف جس کو دیکھا گیا ہے،
انما ہوا صورت الرائی، وہ دیکھنے والے ہی کی صورت ہے، المنتبعۃ فی مثالہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال میں منتبع ہوا ہے، یعنی دیکھنے والے کا جو تصور ہے اس نے وہی دیکھا، ٹھیک ہے، اور وہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال قرار پائی، ٹھیک ہے۔ اذ ہوا کالمرأۃ المصورۃ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئینے کی مثل ہے، تو جو شخص آئینے میں جب دیکھتا ہے تو اسے اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئینے کی مثل ہیں، جو آپ کا جیسا تصور کرے گا وہ آپ کو ویسے ہی دیکھے گا، یہ ان کا موقف ہے۔ وَبِهَذَا عُلِمَ جَوَازُ رُؤْيَةِ جَمَاعَةٍ لَهُ، تو فرمائیں کہ اسی وجہ سے ایک پوری جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ساتھ دیکھ سکتی ہے، فی آن واحد من اقطار متباعدۃ باوصاف مختلفۃ، ایک ہی لمحے میں دور دراز علاقوں سے سارے لوگ بیک وقت دیکھ سکتے ہیں مختلف اوصاف کے ساتھ۔ کوئی کہے گا میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کے لباس میں دیکھا، کوئی کہے گا میں نے اس طرح کے لباس میں دیکھا، ایک ہی لمحے میں ایک ہی وقت میں، لیکن ہر ایک مختلف اوصاف کے ساتھ دیکھے گا۔ وقالوا رؤیاہ علی صورتہ وصفتہ الحقیقیۃ لا تحتاج الی تعبیر، اور علماء نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ان کی صورت اور صفت حقیقیہ پر یہ تعبیر کی محتاج نہیں ہے، یعنی خواب میں دیکھنا کہ حضور کو آپ کی صورت حقیقی پر دیکھا، صفت حقیقی پر دیکھا، تو اس کو تعبیر کی ضرورت نہیں ہے کہ کسے دیکھا۔ وعلی غیرہا تحتاج الی تعبیر، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی صورت حقیقیہ اور صفت حقیقیہ کے علاوہ کسی صورت میں دیکھا تو پھر وہاں اس کی تعبیر کی جائے گی، وہی حقیقۃ فی الوجہین، اور یہ جو ہے دونوں صورتوں میں حقیقت ہی ہے۔ لا تلبیس فیہ الشیطان باتفاق، دونوں صورتوں کو ہم لے لیں جنہوں نے اقوال بیان کیے ہیں رویت کے حوالے سے اختلاف کرتے ہوئے، فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ در حقیقت حضور کو ہی دیکھنا ہے، حضور کو دیکھیں یا ان کی مثال کو دیکھیں، حضور کو ہی دیکھنا ہے۔ لا تلبیس فیہ من الشیطان باتفاق، شیطان کا اس میں کوئی تلبیس اس کی نہیں ہے بالاتفاق، لعمومی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی طور پر فرما دیا ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل اختیار نہیں کر سکتا، فالصحیح ان رؤیتہ حق علی کل حال، تو صحیح قول یہ بنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا یہ ہر حال میں حق ہے، وَإِن بغیر صفتی، اگرچہ حضور کو آپ کی صفات مشہورہ کے علاوہ کسی صفت میں دیکھا پھر بھی حضور کو ہی دیکھا ہے، لأن تصور تلک الصورت من قبل اللہ تعالی، کیونکہ اس صورت مبارکہ کا جو تصور دیکھنے والے کے ذہن میں ڈالا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈالا گیا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل اختیار نہیں کر سکتا، وہ فی روایت، اور ایک روایت میں ہے فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق ہی کو دیکھا، فإن الشیطان لا یتزایا بی، کیونکہ شیطان جو ہے وہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ وما یکون فیہا من مخاطبات ونحوہا، اب اگلا مسئلہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے کر آئے اور اپنے غلام سے جو ہے وہ آپ نے کچھ خطاب فرمایا، کچھ گفتگو فرمائی، کچھ حکم ارشاد فرمایا، اس کے متعلق بحث ہے۔ وما یکون فیہا من مخاطبات ونحوہا، اور خواب میں جو مخاطبات ہوں گے، حضور کا خطاب ہوگا اور اس طرح کی گفتگو ہوگی، فلیس بمقطوع بہ، یہ قطعی نہیں ہوگی۔ اب اعتراض یہ ہے کہ حضور کو دیکھنا حق، تو حضور نے جو فرمایا وہ بھی قطعی ہونا چاہیے، اس میں بھی کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس بات کو سمجھیے گا۔ فرمایا وما یکون فیہا من مخاطبات ونحوہا، خواب میں حضور کو دیکھتے ہوئے جو خطاب ہوگا اور جو اسی طرح کی گفتگو ہوگی، فلیس بمقطوع بہ، یہ قطعی نہیں ہوگی، کما قالو، جیسا کہ متکلمین نے کہا۔ کیوں؟ لکونہ امرا زائدا علی ما اقتضاہ الدلیل، کیونکہ یہ ایک امر زائد ہے جس کا دلیل تقاضا کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ دلیل جو ہم نے اس پر دی ہے کہ حضور کو دیکھنا حضور ہی کو دیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، یا اسی طرح فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق فإن الشیطان لا یتزا بی،
تو ان روایات میں صرف رویت کے حوالے سے دلیل ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ جو میں کہوں گا وہ قطعی ہوگا۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ جتنی پر دلیل ہے اتنے پہ ہی ہم اختصار کریں گے، مخاطبات اور اس کے علاوہ والے جو معاملات ہیں وہ امر زائد ہیں، ٹھیک ہے۔ وقال، اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ ورؤیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقظۃ جائزۃ بالاتفاق واقعۃ، کہ حضور کو جاگتے ہوئے دیکھنا یہ جائز بھی ہے بالاتفاق اور واقعہ بھی ہے۔ فقد حکا ابن ابی جمرۃ والبارزی، اور لہٰذا ابن ابی جمرہ اور بارزی نے، والیافعی اور یافعی نے حکایت کی ہے، وغیرہم عن کثیر من الصالحین، کثیر صالحین سے بیان کیا ہے کہ انہم رأوا النبی، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ وذکر ابن ابی جمرہ عن جمع، اور ابن ابی جمرہ نے جو ہے وہ بہت سارے افراد سے، ایک جماعت سے اس بات کو نقل کیا ہے کہ انہم حملوا علی ذالک روایت من رآنی منامن فسیرانی فی الیقظۃ، کہ انہوں نے اس کو معمول کیا اس روایت پر کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ وَأَنَّهُمْ رَأَوْهُ نَوْمًا، اب حضور نے جب وعدہ فرما دیے کہ جس نے خواب میں دیکھا تو جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا، تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا وَأَنَّهُمْ رَأَوْهُ نَوْمًا، کہ ایک بڑی جماعت ہے علماء سلف صالحین کی جنہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے، تو انہوں نے جب حضور کو خواب میں دیکھا ہے تو فرآوہ بعد ذلک یقظۃ، تو انہوں نے حضور کو جاگتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا اس کے بعد۔ وسألوہ عن تشویشہم من اشیاء، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف چیزوں کے بارے میں جو ان کو تشویش ہوتی ہے اس کے بارے میں پوچھا۔ فاخبرہم بوجہ تفریجہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو خبر دی بوجوہ تفریجہا، مختلف جو ہے وہ اعتبارات سے، جس سے ان کو جو ہے وہ معاملہ بالکل کھل کر ان کے سامنے آ گیا، وہ بیان کر دیا۔ فکان کذالک بلا زیادت ولا نقص، تو وہ اسی طرح ہے بغیر زیادتی اور کمی کے۔ قال ومنکر ذالک ان کان ممن یکذب بکرامات الاولیاء، اب مزید اسی کے حوالے سے ارشاد فرمایا شرح الکنز کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص اس چیز کا منکر ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رویت کا منکر ہے، اگر وہ ایسا شخص ہے جو کرامات اولیاء کا انکار کرتا ہے، فلا بحث معہ، اس سے تو ہم بحث ہی نہیں کریں گے، وہ قابل التفات ہی نہیں ہے کہ جو کرامات اولیاء کا ہی منکر ہے وہ کیا مانے گا، ٹھیک ہے۔ لأنہ یکذب ما اثبتہ السنۃ، کیونکہ وہ تو اس چیز کا انکار کر رہا ہے، اس کی تکذیب کر رہا ہے جسے سنت نے ثابت کیا ہے۔ وإلا فہذہ منہا، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اعتراض کرنا اسی کی طرف سے ہے۔ اذ یکشف لہم بخرق العادۃ عن اشیاء فی العالم العلوی والسفلی، تو فرماتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے اعتراض کا جواب یہ ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ رویت کا انکار کرتا ہے حالانکہ وہ کرامات اولیاء کا منکر نہیں ہے، اگر منکر ہے وہ تو التفات کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر وہ منکر نہیں ہے تو پھر فرماتے ہیں اس کو جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ اولیاء نے کیسے حضور کو دیکھا۔ اذ یکشف لہم بخرق العادۃ عن اشیاء فی العالم العلوی والسفلی، کہ ان کے لیے جو ہے اشیاء سے پردے اٹھا لیے گئے خرق عادت کے طور پر عالم علوی اور عالم سفلی کے اندر، یعنی عالم علوی اور عالم سفلی میں جو چیزیں پوشیدہ تھیں اور ان کے اوپر پردے تھے، اولیاء کاملین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پردے اٹھا دیے، اور انہی میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی ہے۔ تو جنہوں نے حضور کا دیدار کیا یہ در حقیقت ان کی کرامت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ عنایت ہے، ٹھیک ہے۔ وقال الغزالی، اچھا عالم علوی سے مراد عالم بالا ہیں، آسمانوں میں جو علوم اور جو چیزیں پوشیدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں عام انسانوں سے، عالم سفلی زمین کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں ان سے پردے اٹھا دیے تو ان کو یہ چیزیں نظر آ گئی۔ وقال الغزالی فی کتابہ، امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، کون سی کتاب؟ المنقذ من الضلال، المنقذ من الضلال کے اندر، اس کتاب کا نام ہے المنقذ من الضلال والمفصح عن الاحوال۔ اس کے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا وہم، یعنی ارباب القلوب، وہ لوگ یعنی ارباب قلوب اولیاء کاملین، فی یقظتہم یشاہدون الملائکۃ وارواح الانبیاء،
فرمائیں کہ یہ جو ارباب قلوب ہیں، جن کے دل زندہ ہیں، یہ جاگتے ہوئے ملائکہ کو بھی دیکھتے ہیں اور نبیوں کی روحوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُمْ أَصْوَاتًا، اور ان کی آوازیں بھی سنتے ہیں، وَيَقْتَبِسُونَ فَوَائِدَ، اور ان سے فوائد بھی حاصل کرتے ہیں۔ وَقَوْلُهُ الْأَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاء، اور امام غزالی کا جو یہ قول ہے ارواح انبیاء، مبنی علی رؤیت المثال دون الذاتی کما قال اللقانی، اس سے مراد جو ہے وہ رویت مثالی ہے، نہ کہ رویت ذاتی ہے، جیسے کہ لقانی نے اس کی صراحت کی ہے۔ انتہا ملتقطا من الکنز، کنز الفوائد سے جو ہے اختصار کے ساتھ اسے بیان کیا گیا۔ وقولہ جائز باتفاق، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ جائز ہے بالاتفاق، اوپر بیان ہوا تھا، مبنی علی عدم اعتبار المخالف، یہ جو بیان کیا گیا کہ حضور کی رویت جائز ہے بالاتفاق، حالانکہ اس میں مد مقابل کا اختلاف ہے، تو بالاتفاق کیسے ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ بالاتفاق سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم نے مخالف کے اعتراضات کا اعتبار ہی نہیں کیا، تو جب آپ مخالف کے اعتبار کریں گے ہی نہیں اعتراضات کا، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اتفاق تو ہو گئی۔ وَيَرْتَفِعُ بِالتَّأَمُّلِ فِي هَذَا الْمَقَامِ اسْتِبْعَادُ مُشَاهَدَةِ طَوَافِ الْكَعْبَةِ بِالْأَوْلِيَاءِ الْكِبَارِ عِيَانًا۔ اب یہیں سے ایک اور بحث چلی، اس بحث کو بھی مصنف علیہ الرحمٰ نے ضروری سمجھا کہ بیان کر دیں، اور وہ کیا ہے کہ بعض اولیاء کبار کو دیکھا گیا ہے سر کی آنکھوں سے، لوگوں نے دیکھا کہ وہ بغداد کے ہیں لیکن کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ہندوستان کے ہیں کعبے کا طواف کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں وَيَرْتَفَعُ بِالتَّأَمُّلِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، اگر آپ اس مقام پر تھوڑا سا غور و فکر کرتے تو یہ اعتراض بھی آپ کا دور ہو جاتا۔ کس چیز کا؟ استبعاد مشاہدۃ طواف الکعبۃ بالاولیاء الکبار عیان، کہ اولیاء کبار کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بعض لوگ اس کو بعید سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آنے والا، کہتے ہیں یہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ فی بلدان شتى فی حال الیقظۃ، ایسے اولیاء کبار جو مختلف شہروں کے اندر ہوتے ہیں، جاگتے ہوئے انہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، مع کون الکعبۃ فی مکانہا، حالانکہ کعبہ مکے میں ہی موجود ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو اگر آپ غور و فکر کریں تو اولیاء کرام کو بھی یہی تصرف ہے کہ وہ جو ہے وہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان سے حجابات کو اٹھا دیتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ عین کعبے کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں اور اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ وما وقع فی کلام الیافعی العارف باحکام المثال من اطلاق المستحیل العقلی علیہ۔ اچھا، امام یافعی جو کہ احکام مثال کے بڑے عارف ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ محال عقلی ہے۔ یہ کیسی بات انہوں نے کر دی؟ تو فرماتے ہیں فَهُوَ مِن جِهَةِ كَوْنِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ فِي الْمَكَانِ۔ حضرت امام یافعی نے اولیاء کاملین کے طواف کعبہ کرنے کے واقعات کے حوالے سے جو اس کو محال عقلی کہا، وہ اس جہت سے کہا کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر تو نہیں ہو سکتی۔ وَهُوَ مِن جُمْلَةِ الْمُحال، اور یہ بالکل محال ہے، لا علی هذا الطریق، واللہ اعلم، اس طریقے پر امام یافعی نے اسے محال عقلی نہیں کہا، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ بیچ میں سے پردے اٹھا دیے گئے اور انہوں نے کعبے کا طواف کر لیا، تو اس حیثیت سے وہ وہیں اپنے علاقے میں موجود تھے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، واللہ اعلم۔ ھذا تمام الکلام فی الواجب لذی الجلال والاکرام، یہاں پر وہ کلام مکمل ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہے، یعنی وہ چیزیں جن کا جاننا اللہ کے متعلق ضروری ہے، اللہ کے حق میں جو چیزیں واجب ہیں۔ اللہ کے حق میں جو چیزیں واجب ہیں، اس کی میں نے تشریح کی تھی کہ اس سے مراد کیا ہے، اللہ پر واجب نہیں، اللہ کے حق میں، یعنی جو چیزیں مومنین کے اوپر اور مکلفین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جاننا ضروری ہیں، واجب ہیں، ان کا ہم نے ذکر کیا۔ اب آگے جو بحث آ رہی ہے، شروع ہو رہی ہے، وہ ہے بیان ما یستحیل علی اللہ تعالی، ان چیزوں کا بیان جو اللہ تبارک و تعالی کے حق میں محال ہیں، ناممکن ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَجِبُ اعْتِقَادُ اسْتِحَالَتِهِ، اب وہ چیزیں جن کا محال ہونے کا اعتقاد، اللہ کے حق میں محال ہونے کا اعتقاد کرنا ضروری ہے ہمارے اوپر کہ یہ نہیں ہو سکتے، ای ما لا یتصور وجودہ فی حقہ، کیا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جن کا اللہ کے حق میں موجود ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا،
وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ بہت سمپل سا قاعدہ بتا دیا، فرمایا فَأَزْدَادُوا مَا تَقَدَّمَ مِن صِفَاتِهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہم نے بیان کی، ان کی ضدیں جو ہیں وہ اللہ کے حق میں محال ہے۔ مثل العدم، جیسے وہ موجود تھا تو اس کی ضد جو آتی ہے عدم، تو وجود اس کے حق میں واجب ہے، عدم اس کے حق میں محال ہے۔ وہ طروء الحدوث، اور وہ قدیم ہے، قدیم کی جو ضد بنتی ہے وہ حادث بنتی ہے، تو قدیم ہونا اس کے حق میں واجب ہے کہ وہ قدیم ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ حادث ہونا اس کے حق میں محال ہے۔ وَأَن لَا يَكُونَ وَاحِدًا، اسی طرح اس کی صفت تھی کہ وہ ایک ہے، واحد ہے، تو واحد کی جو نقیض بنتی ہے وہ لا واحد بنتی ہے، تو لا واحد ہونا اس کے حق میں محال ہے۔ وعدم قیامہ بنفسہ بان یکون صفۃ تقوم بمحل، اور اسی طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ صفت بھی نہیں ہے، اس کی ذات صفت بھی نہیں ہے، تو عدم قیامہ بنفسہ، اسی طرح اس کا قائم بنفسہ نہ ہونا، اس طرح سے کہ وہ صفت ہو اور کسی محل کے ساتھ قائم ہو، یہ بھی محال ہے۔ او یحتاج الی مخصص، یا وہ کسی مخصص کا محتاج ہے، یہ بھی محال ہے۔ والمماثلۃ للحوادث، یا وہ حوادثات کی طرح ہے، یہ بھی محال ہے۔ والموت، موت بھی اس کے حق میں محال ہے۔ والعجز عن ممکن، اور ممکنات سے عاجز ہونا اس کے حق میں محال ہے۔ والعمی والصم والبکم، اور اسی طرح جو ہے وہ اندھا ہونا، یعنی نہ دیکھنے والا ہونا، اندھے سے مراد نہ دیکھنے والا ہونا، نہ کلام کرنے والا ہونا، نہ سننے والا ہونا، یہ بھی اس کے حق میں محال ہے، کیونکہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، متکلم ہے۔ وَإِن يُجْبِرَ وَيُكْرَهَ عَلَى شَيْءٍ، اور یہ بھی اس کے حق میں محال ہے کہ اسے کسی چیز پر مجبور کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، تو اسے کسی چیز پر مجبور کرنا یہ ناممکن ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ بھی غلط عقیدہ ہو جائے گا۔ وَالْجَهْلِ بِشَيْءٍ مَّا، اور اسی طرح چونکہ وہ عالم ہے تو اس کے حق میں یہ بھی محال ہے کہ اسے کسی چیز سے جاہل سمجھا جائے کہ اسے فلاں چیز کا علم نہیں ہے۔ وَكَوْنِهِ غَيْرَ مُكَوِّنٍ لِلْعَالَمِ، اور اسی طرح صفت تکوین ہم نے پڑھی، تو غیر مکون للعالم ہونا اس کے لیے محال ہے۔ فَكُلُّ هَذِهِ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ إِلَٰهِ الْعِبَادِ، فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں محال ہیں بندوں کے معبود کے حق میں، لِانْقِلَابِ الْأَمْرِ إِلَىٰ عَكْسِهِ، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ اپنے الٹ کی طرف چلا جائے گا، وَعُودِ الشَّيْءِ إِلَىٰ ضِدِّهِ الْغَيْرِ الْمَقْصُودِ، اور چیز جو ہے وہ اپنے ایسے ضد کی طرف لوٹ جائے گی جو غیر مقصود ہے۔ اِذ ذَلِكَ يُخْرِجُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْإِلَٰهَ الْمَعْبُودُ، کیونکہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو مان لیا گیا تو پھر جو ہے وہ اس ذات کو الہ اور معبود ہونے سے خارج کر دے گا، کذا فی الکنز، جیسے کہ کنز میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ بات پیچھے بھی پڑھی تھی کہ جو معبود ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، اس کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے، اس کا ایک ہونا ضروری ہے، اس کا قدیم ہونا ضروری ہے، اس کا سمیع، بصیر، عالم، متکلم یہ ہونا ضروری ہے، اس کا قادر ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسے معبود کو مانتا ہے جو متکلم نہ ہو، سمیع نہ ہو، بصیر نہ ہو، قدیم نہ ہو، موجود نہ ہو، تو پھر وہ کس کام کا معبود ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس لیے فرما دیا لِانْقِلَابِ الْأَمْرِ إِلَىٰ عَكْسِهِ وَعُودِ الشَّيْءِ إِلَىٰ ضِدِّهِ الْغَيْرِ الْمَقْصُودِ إِذ ذَلِكَ يُخْرِجُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْإِلَٰهَ الْمَعْبُودُ، كَذَا فِي الْكَنْزِ۔ اچھا جی، اگلی بحث آتی ہے وَيَسْتَحِيلُ الْكِذْبُ وَسَائِرُ سَمَاتِ النَّقْصِ عَلَيْهِ تَعَالَىٰ، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اس کے حق میں جھوٹ یہ بھی محال ہے، اور اسی طرح ساری کی ساری وہ صفات جو نقص والی ہیں وہ بھی اللہ کے حق میں محال ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَذَا يَسْتَحِيلُ الْكِذْبُ وَسَائِرُ سَمَاتِ النَّقْصِ عَلَيْهِ تَعَالَىٰ، اسی طرح جھوٹ اور ساری کی ساری جو نقص والی صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں محال ہیں۔ وَالنَّجْدِيَّةُ قَدْ فَارَقُوا أَهْلَ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، اور جو وہابیہ اور نجدیہ ہیں انہوں نے مسلمانوں سے تفریق اختیار کی اس مقام میں، یعنی اہل اسلام کا جو عقیدہ تھا، جو طریقہ کار تھا، اس سے جو ہے انہوں نے تفریق، جدائی اختیار کی اس مقام میں۔ قال کبیرہم، ان کے بڑے نے کہا، بڑا کون ہے؟ یہ نمبر 3 اسماعیل دہلوی خبیث، اس نے کیا کہا؟ کذبہ و اتصافہ سبحانہ و تعالی بہذہ النقیصۃ لیس محالا بالذات والعیاذ باللہ، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جھوٹ بولنا، کذب، و اتصافہ بہذہ النقیصۃ،
اور اس کا اس کے ساتھ متصف کر دینا، یعنی جھوٹ کے ساتھ اسے موصوف ماننا، لیس محالم بالذات، بالذات اس کے حق میں محال نہیں ہے، یعنی ممکن ہے، اس نے اس کے حق میں جھوٹ کو ممکن جانا۔ ولیس خارجا من القدرت الالہیہ، اور خبیث نے مزید آگے یہ بات کہی کہ یہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ اس کی قدرت الہیہ سے خارج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قادر ہے، تو اس نے کہا کہ جی وہ قادر ہے تو اس لیے جھوٹ بولنا اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے۔ وَإِلَّا يَلْزَمُ زِيَادَةُ الْقُدْرَةِ الْإِنسَانِيَّةِ عَلَى الْقُدْرَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، کتنا جاہل ہے کہ اس نے کہا کہ اگر آپ جھوٹ کو اس کے حق میں ممکن نہیں مانتے تو بندے کی طاقت اور قدرت جو ہے اللہ کی طاقت سے بڑھ جائے گی، اور یہ محال ہے۔ یہ رسالہ یک روزہ صفحہ نمبر 17 پر اس نے یہ بکواس لکھا۔ وَأَطَالَ الْوَقَاحَةَ بَعْضُ مُتَّبِعِيهِ، اب یہ جو اسماعیل دہلوی کے متبعین تھے ان میں سے بعض نے اپنی خباثت کو مزید بڑھا دیا، بِإِطَالَةِ الْكَلَامِ فِي مَا لَا يُغْنِيهِ، اور انہوں نے کیسے اس کو مزید بڑھایا کہ انہوں نے اس معاملے میں مزید ایسا کلام کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہیں تھا، وَإِلَى جَهَنَّمَ يُصْلِيهِ، اور جو ایسا کلام تھا جو کہ ان کو جہنم تک پہنچانے والا تھا۔ حتی التزم امکان اتصافہ بالجہل والعجز وجمیع النقائص والمعایب والفواحش والقباح، کتنی گندی بات انہوں نے یہاں پر کی کہ یہ جو اس کے متبعین تھے اسماعیل دہلوی کے، انہوں نے یہاں تک کیا حتی التزم امکان اتصافہ بالجہل والعجز، اسماعیل دہلوی نے تو صرف جھوٹ کی بات کی تھی، ان بدبختوں نے اس کے بعد مزید جو ہے، یہ کون ہے جی، یہ بھی سن لیں اسماعیل دہلوی کے متبعین، منہم رشید الگنگوہی ما نصہ یمکن ان یکذب اللہ تعالی ولکنہ لم یکذب قط، فتاوی رشیدیہ کتاب العقائد جلد 1 صفحہ نمبر 11 میں اس نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اس نے کبھی بولا نہیں ہے۔ اور انہی میں سے ایک اور بدبخت ہے خلیل سہارنپوری، اس نے کہا کہ جی العقیدۃ بالکذب علی اللہ لیس جدیدا، کہ اللہ کے متعلق جو جھوٹ کا عقیدہ ہے یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، بل قدیم، بلکہ یہ تو پرانے لوگوں کا بھی عقیدہ ہے، براہین قاطعہ میں اس کو اس نے بیان کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جہل کو بھی جو ہے متصف کر دیا، اس جہل کے امکان کو، والعجز، عاجز ہونے کو بھی متصف کر دیا، اور سارے کے سارے جتنے بھی نقائص اور عیب تھے، فواحش اور قبیح چیزیں تھیں، سب کو اللہ کے ساتھ متصف کر کے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ممکن ہیں۔ وفضح نفسہ وقومہ بانواع الفضائح، اور ایسے شخص نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو بہت ساری مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ ولما کان وظیفۃ الرسالۃ الاجمال، مصنف فرماتے ہیں حضرت تاج الفہول کہ ہمارے رسالے کا مقصد تو اجمالاً بیان کرنا تھا، اس لیے اعرضنا عن تفصیل ما فیہا من الضلال او الاضلال، تو ہم اعراض کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں اس چیز کی تفصیل بیان کرنے سے جو ان کے کلام میں جو گمراہی ہے اور گمراہ کرنا ہے اور گمراہ ہونا ہے، اس کو ہم اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ قانعا بنقل اقوال ائمۃ الدین، اور ہم صرف قناعت کریں گے ائمہ دین کے اقوال کو نقل کرنے پر، کہ ہمارے ائمہ نے کیا کہا۔ خلیل سہارنپوری نے تو کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہ کذب کا عقیدہ یہ بڑا پرانا ہے، تو ہم اپنے ائمہ کے اقوال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا، وعقائد جمہور المسلمین، اور جمہور مسلمانوں کے عقیدے کو ہم بیان کریں گے، فی ھذا الباب، اس باب میں، لیظہر مخالفۃ النجدیۃ للحق وعدولہم عن الصواب، تاکہ نجدیہ نے جو حق کی مخالفت کی ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور جو درست بات ہے اس سے عدول جو انہوں نے کیا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اب ذرا اقوال سنیے گا۔ قال الامام ابن الحمام فی المسایرہ، حضرت محقق ابن حمام نے مسائرہ کے اندر فرمائے، یستحیل علیہ تعالی سماط النقص کالجہل والکذب، اللہ تبارک و تعالی پر جو نقص اور عیب کی صفات ہیں ان کا اطلاق کرنا محال ہے، جیسے جہل اور کذب۔ قال ابن ابی الشریف فی شرحہ، مسائرہ کی شرح مسامرہ کے اندر امام ابن ابی الشریف نے فرمایا، بل یستحیل علیہ کل صفت لا کمال فیہا ولا نقص، بلکہ اللہ کے حق میں ہر وہ صفت جو ہے محال ہے جس میں نہ کمال ہو نہ نقص ہو، لأن کل من صفات الالہ صفت الکمال، کیونکہ ہر وہ صفت جو اللہ کے حق میں ہوتی ہے وہ صفت کمال ہی ہوتی ہے۔ وفیہ ایضاً، اور اس میں یہ بھی ہے کہ لا خلاف بین الاشعریۃ وغیرہم فی ان کل ما کان وصف نقص فی حق العباد فالباری تعالی عنہ منزہ وہو محال علیہ تعالی،
اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اشاعرہ اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں کہ ہر وہ چیز جو بندوں کے حق میں نقص اور عیب ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہوتا ہے، اور اللہ کے حق میں وہ محال ہوتا ہے۔ والکذب وصف نقص فی حق العباد، اور جھوٹ جو ہے بندوں کے معاملے میں ایک نقص ہے اور ایک عیب ہے۔ کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے اسے عیب شمار کیا جاتا ہے، تو جب یہ بندوں کے حق میں محال عیب ہے تو اللہ کے حق میں کیسے جائز ہوگا؟ وفی شرح المقاصد، شرح مقاصد کے اندر فرمایا کہ لو جاز اتصافہ بالحادث، کہ اگر اس کو متصف کرنا حادث کے ساتھ جائز ہوتا تو لجاز النقصان علیہ، تو پھر جو ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر نقص کا اطلاق کرنا بھی جائز ہوتا، وہو باطل اجماعا، اور یہ اجماعا باطل ہے۔ وفی شرح المواقف، اور شرح مواقف میں فرمایا یمتنع علیہ الکذب اتفاقا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کذب کا اطلاق کرنا بالاتفاق ممتنع ہے۔ وَأَمَّا عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ فَلِوَجْهَيْنِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ، اور معتزلہ کے نزدیک جو ہے وہ دو وجوہات کی بنیاد پر ہے، یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ اما امتناع الکذب عندنا فلثلاثة اوجہ، ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کذب کا ممتنع ہونا یہ تین وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ سمجھیے گا بات کو۔ الاول انہ نقص، پہلی بات تو یہ کہ کذب نقص ہے، عیب ہے۔ والنقص علی اللہ محال اجماعا، اور نقص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اجماعا محال ہے۔ وفیہ فی جواب المنکرین للبعث المتشبشین بمنع استحالة الكذب علی اللہ تعالی، وعن الخامس قد مر فی مسألة الکلام من موقف الالہیت امتناع الكذب علیہ سبحانہ۔ اچھا جی، چلیں اس کو یہیں تک فی الحال رکھ لیتے ہیں۔ والنقص علی اللہ محال اجماعا، مزید اس میں جو بحث ہوگی وہ آگے بھی آنے والی ہے، یہ جو محال چیزیں ہیں ان کے حوالے سے آگے مزید بحث آئے گی۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ جی، کوئی سوال ہے آج کے سبق کے حوالے سے یا کوئی سوال نہیں ہے؟ جی، کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے میرے خیال سے، سب کو سب کچھ سمجھ میں آ